جی السلام علیکم۔ ہاں جی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی مرشد کی ایک پھر بہت بڑی کارروائی واردات سامنے آئی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مرشد جو ہے اس نے ساری زندگی دوسروں کی جیبوں پہ ہاتھ ڈال کے رکھا ہے، اور وہ جو ہاتھ ہے وہ اتنا گہرا ہے کہ وہ پھر ان گنت وہ جو ہے نا پیسے ہوتے ہیں اس کے پاس۔ تو اسی طرح کی ایک کارروائی مرشد کی اب سامنے آئی ہے، وہ جو فارن فنڈنگ کیس اس کے اوپر چل رہا تھا، تو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں تقریباً 57 صفحات پہ مشتمل اس کا یہ کیس پچھلے 4 سال سے لٹکا ہوا تھا، اور وہ کنٹینیوس کہہ رہا تھا کہ بھئی اس کو ڈیلے کریں۔ لیکن یہ جو بکری ہے اس کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ آخر وہ بکری کی جو ماں ہے وہ چھری تھلے آ گئی ہے، اور جناب علی میں کہتا ہوں کہ زبردست طریقے سے تھلے آئی ہے۔ تو 57 صفحات پہ مشتمل جو وہ چلان پیش کیا گیا ہے، اس میں مرکزی جو مجرم ہے جس کے دستخطوں سے سارے اکاؤنٹس بنے، ساری جگہ سے پیسے جمع کیے گئے، اور ہر جگہ پہ لوگوں کی جیبوں پہ ہاتھ صاف کیے گئے بے دردی کے ساتھ، وہ عمران خان کو نامزد کیا گیا ہے۔ اور اس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے کس ملک سے کس بندے سے کس طرح اس نے یہ ساری فنڈنگ جمع کی ہے، اور مرشد نے بڑی کوشش کی، یقین کریں ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ مرشد نے بڑی کوشش کی کہ گواہ پیش نہ ہوں، شہادتیں مٹا دی جائیں اور انکار کر دیا جائے، اور کسی ہائی کورٹ کا لوئر کورٹس میں اور لوئر کورٹ کا سپریم کورٹ میں کیس لے جایا جائے، اور ضمانتیں اپلائی کر دی جائیں، اور پتہ نہیں عجیب ٹیکٹس کہ وکیل نہیں ہے، جج نہیں ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، عجیب ٹیکٹس یوز کر کے کسی طرح کہ بھئی یہ ڈیلے ہوتا رہے۔ لیکن آفرین ہے کہ کسی یوتھیے کے اوپر اس کی ذرا جال برابر بھی جوں رنگی ہو، اور اوپر سے پاکستان کے پاسپورٹ کو، پاکستان کے لوگوں کو اتنی عزت مل رہی ہے کہ ہر طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی عاصم منیر اور شہباز شریف، اسحاق ڈار، محسن نقوی، اس سب کی جو ٹیم ہے وہ یعنی کہ امریکہ کہہ رہا ہے اور یہ ایران وغیرہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم نے دوبارہ ہی پاکستان جانا ہے، اور دوبارہ پاکستان جا کے وہیں سے مذاکرات شروع کرنے ہیں جہاں سے یہ تعطل کا شکار ہوا تھا۔ تو لیکن کوئی بھی یوتھیا کسی طرح سے بھی پاکستان کو کوئی کریڈٹ نہیں دینے کے لیے جا رہا۔ الٹا آج علیمہ خان ہمارے طرح بتا رہے تھے کہ اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ بھائی جان کیا ضرورت ہے کسی کا سالس بننے کے لیے، کیا ضرورت ہے اپنے وطن کے لیے یہ بات کرتے ہوئے، کیا ضرورت ہے یہ کوئی اور کام کرنے کے لیے۔ تو اس نے پوچھا، لوگوں نے، اینکرز اور صحافیوں نے پوچھا پھر کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو آگے سے کہتی ہے کہ جتنے بھی ایم پی ایز ہیں، جتنے بھی ایم این ایز ہیں، سہیل آفریدی ہے، یہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہاں سے غائب ہیں، ان سب کو چاہیے کہ وہ لے کے ادھر آئیں، وہ بندوں کو لے کے ادھر آئیں، اور یہاں پہ اڈیالہ جیل کے باہر مرشد کے لیے جمع ہوں، اور یہاں پہ اس کی رہائی کے لیے کوشش کریں، اور نہ صرف کوشش کریں بلکہ جو ہے نا اس وقت تک یہاں پہ بیٹھے رہیں جب تک جو ہے نا یہ مرشد کو رہائی نہیں ملتی، اور جب تک مرشد کو رہائی نہیں ملتی اور مرشد کی ہمارے ساتھ یہاں پہ ملاقات نہیں کرائی جاتی یہیں پہ بیٹھے رہیں۔ تو وہاں پہ پھر اڈیالہ جیل کے باہر وہاں پہ بیٹھی پورے ایم این ایز، پورے ایم پی ایز، پوری عوام وہ وہاں پہ پہنچی، اور ساتھ ساتھ نعرے لگا رہے تھے کہ ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے۔ تو جب ہمارے وہاں پہ ذرائع پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ بھئی کتنی وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو سب نے بتایا کہ اتنی تعداد میں تھے کہ صرف 6 فیمیلز وہاں پہ بیٹھ کے یہ سارے نعرے لگا رہی تھی، اور علیمہ خانم کا جو ہے نا جوش بڑھا رہی تھی، خون گرما رہی تھی کہ دیکھیں پی ٹی آئی آج بھی زندہ ہے، پی ٹی آئی کل بھی زندہ تھی، پی ٹی آئی مستقبل میں بھی زندہ رہے گی۔ تو انشاءاللہ تعالی مرشد جو ہے اس کے لیے مکمل سامان تیار کر دیا حافظ صاحب نے، اور جب امریکن نمائندے اب اگلے 2 دنوں میں امید ہے ایران اور اس کے مذاکرات کرنے کے لیے آئیں گے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اڈیالہ کے اوپر سے جہاز لنگھا کے گزار کے یہ کہا جائے گا کہ بھئی جب تک عمران خان کو رہا نہیں کیا جائے گا ہم مذاکرات نہیں کریں گے۔ لیکن یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب آپ کو ہنسانے کے لیے، یوتھیا بنانے کی کوشش ہے، یوٹیوبروں کی طرح
اور حقیقت اس کے برعکس ہے۔ انشاءاللہ تعالی مرشد جو ہے اپنی میعاد پوری کرے گا، 65 سال قید انتہائی بامشقت کی، اور رام رام ستیہ ہو کے باہر آئے گا۔ چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کریں، اپنا فیڈ بیک دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔